بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورہ فجر کی 14 آیات تلاوت کی گئی ہیں اور ان آیات کے تفسیری نکات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا. گزشتہ سوموار درس قرآن کے موقع پر بھی انہی آیات کی تفسیر اور فضائل بیان کیے گئے تھے، جس میں عشرہ ذی الحجہ میں 4 کام کرنے کے اور 4 کام نہ کرنے کے ذکر کیے گئے تھے. جن حضرات نے سن لیا ان کو آگے انشاءاللہ مناسبت رہے گی اور آج کا بیان بھی سمجھ میں آئے گا، اور جن حضرات نے وہ نہیں سنے ان سے میری درخواست ہے کہ قاری حمزہ صاحب نے جو ترتیب بنا رکھی ہے اس کے ذریعے اس کو سنیں اور ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں. واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دعوت اور یہ بیان پہنچنے چاہیے تاکہ صحیح بات اور قرآن و سنت کے مطابق جو گفتگو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک بات بھی آپ تک پہنچے تو اس کو اپنے تک نہیں بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچاؤ. آگے پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جاتی ہیں. ایک دعا تو آپ نے یہ دی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو میری بات کو سنے، اس کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے اور آگے لوگ ان تک پہنچا دے. تو آگے پہنچانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مل جاتی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحمت نازل فرما. صحابہ نے عرض کیا، من خلفاؤک یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری باتیں آگے پہنچاتے ہیں وہ میرے خلفاء ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا منصب بھی ملتا ہے اور رحمتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اس لیے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام ہونا چاہیے. سورہ والفجر میں نے تلاوت کی ہے، اس کی 14 آیتیں. اس سورہ مبارکہ کی کل 30 آیتیں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں. فرمائے 30 آیتوں والی سورت نے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کو سفارش کی اور اللہ نے اس کی سفارش قبول کر لی اور اس سورت نے اس کو جنت پہنچا دیا. الف لام میم سجدہ، اس کی بھی 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورہ ملک اس کی بھی 30 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. سورہ والفجر اس کی بھی 30 آیتیں ہیں
اور اس کا رکوع ایک ہے۔ والفجر، اس کے بے شمار فضائل ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ جب انسان کسی کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اس کی بڑی عظمت اور تعظیم ہے۔ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ تعظیم والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کو حکم ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے، اللہ کی ذات کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب انسان کے دل میں کسی کی تعظیم آئے گی، وہ اس کی قسم کھائے گا تو اس میں شرک کا شبہ ہے، شرک کا شبہ ہے۔ شاید جیسی تعظیم اللہ تعالیٰ کی ذات کی ویسی تعظیم یہ غیر اللہ کی کر رہا ہے، اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا منع کر دیا گیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق و کل شیء ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور ساری کائنات اس کی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کی عظمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خالق ہیں، بنانے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائیں کیوں؟ کبھی شہر کی قسم، کبھی زمانے کی قسم، کبھی فجر کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی جفت اور طاق کی قسم، کبھی کس چیز کی، کبھی سورج کی قسم۔ یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں جو بات آپ کو پیش کرنے لگا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے میں جس چیز کی قسم کھا رہا ہوں اس کو ذرا اپنے سامنے رکھو، اور پھر بطور دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق میں ذرا تم غور و فکر کرو، اس سے تمہیں تمہارا پیدا کرنے والا بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے حکم کی حقیقت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اور اس پر عمل کرنے کی تاثیر اور قوت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی۔ اس فجر سے مراد کیا ہے؟ اگر اس کے الف لام کو دیکھا جائے، الف لام آ گیا، الفجر، یہ الف لام بتا رہا ہے کوئی خاص قسم کی فجر ہے، عام فجر مراد نہیں ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یوم النحر کی فجر ہے، اور اس کی بڑی خصوصیت ہے۔ اس دن قربانی کا عمل ہوتا ہے، اس قربانی کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس قربانی کے عمل سے انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور اس قربانی کی برکت سے جذبہ ابراہیمی اور جذبہ محمدی علیہ الصلاۃ والسلام کو باقی رکھنے کا اور اس کے ساتھ نسبتیں حاصل کرنے کا انسان کو ایک جذبہ نصیب ہو جاتا ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی قربانی رکھ دیا گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عام فجر ہے۔ ہر فجر، روزانہ جب فجر ہوتی ہے ذرا غور کر لیا کرو، رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں آپ سو گئے تھے، نظام کائنات چلتا رہا، مخفی رہا، تم سے اوجھل رہا، جب صبح ہوئی، سورج طلوع ہونے کے قریب ہوا، آپ نے آنکھ کھولی، باہر جا کر منظر دیکھا، کئی واقعات آپ کے سامنے آ گئے۔ ان واقعات میں ایک معراج کا واقعہ بھی ہے، ان واقعات میں ہجرت کا واقعہ بھی ہے، ان واقعات میں نزول قرآن کا واقعہ بھی ہے،
یہ ایسے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جنہوں نے دنیا کی حیثیت کو بدل دیا، حالات کو بدل دیا، بڑی بڑی بادشاہتوں اور مملکتوں کا گویا کہ کایا پلٹ دیا، اور ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا میں نیکی اور تقوی، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر قرآن نے آ کر لوگوں کی ہدایات کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے اور ان کے اندر کو بدلنے کے لیے ایسا رہنما اصول عطا کر دیا کہ آج تک انسان اس کی روشنی سے روشنی حاصل کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں آج بھی وہ گمراہی کے گڑھے میں گر کر ہلاکت اور بربادی کا سامان اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا والفجر، اور آگے فرمایا ولیال عشر، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ رات کے بعد دن آتے ہیں، مراد اس سے یہ 10 دن ہیں جو 10 دن آج گزر رہے ہیں۔ یہ 10 دن بڑے مبارک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل، فرمایا کوئی عمل بھی احب الی اللہ فیہن، اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، العمل الصالح، نیک اعمال میں سے، فرمایا بن هذه الایام، ان ایام سے، ان 10 دنوں میں انسان جو عمل کرتا ہے، راتیں بھی ان کے تابع، ان 10 دنوں اور راتوں میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رات اور دن کا عمل، صحابہ بھی بڑے عجیب تھے، عرض کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی زیادہ افضل نہیں ہے اس سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد کا مرتبہ بھی اس سے کم ہے۔ ان 10 دنوں اور راتوں میں سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ دینا، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، نماز پڑھ لینا، صدقہ دے دینا، اور کسی کی مدد کر دینا، فرمایا یہ ایسے عمل ہیں کہ ان کا عمل اور ان کا اجر و ثواب جہاد سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ہاں، کوئی مجاہد اس طرح جہاد پر جائے کہ اپنا مال بھی ساتھ لے کر کے جائے اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے اپنی جان بھی قربان کر دے اور اپنا سارا مال بھی قربان کر دے، نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، تو فرمایا یہ عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت، تو اللہ تعالی نے قسم کھا کر فرمایا ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں بڑی برکتوں والی ہیں، بڑی مبارک ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ رمضان میں آخری عشرے میں 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کے برابر، اور یہ 10 راتیں، 10 کی 10 راتیں فرمایا لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ کتنی برکتوں والی! اور فرمایا کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں یوم العرفہ، عرفہ کا دن، فرمایا ایک دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ولیال عشر، فرمایا یہ راتیں بھی برکتوں والی اور یہ دن بھی برکتوں والے ہیں، ان کو ضائع مت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ جفت اور طاق کی اللہ نے قسم کھا لی، اب کیا مراد ہے اس سے؟ ایک قول یہ ہے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں جفت سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، جس دن قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور طاق سے مراد یوم العرفہ 9 ذی الحجہ ہے، جس دن حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ بھی بڑا مبارک دن، جس دن حج کی فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور 10 ذی الحجہ جو جفت ہے
اس کی بھی بڑی عظمت اور فضیلت کہ مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنی جان کا بدلہ اور اپنی جان کا فدیہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور یہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے خالق اور مالک، آپ نے مجھے حکم دیا، میں نے جانور کے گلے پر چھری چلا دی، اگر تیرا حکم ہوگا تو میں اپنی جان اور اپنے گلے پر بھی چھری چلا دوں گا، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی تیرے حضور پیش کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ یہ جان کا بدلہ ہے۔ تو قسم ہے جفت اور طاق کی، 9 ذی الحجہ کی اور 10 ذی الحجہ کی۔ ذرا ان میں غور کرو، سوچو، احادیث سے کھوج کرید کرو، قرآن کے اندر گھس کر دیکھو 9 ذی الحجہ میں کیا نعمتیں اور کیا برکتیں ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں۔ تمہیں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے ان دنوں اور ان ایام کا ذکر کر دیا تاکہ تم غور و فکر کر کے کچھ حاصل کر سکو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یوم العرفہ، عرفہ کا دن، اللہ تعالیٰ کی رحمت میدان عرفات پر بارش، موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے موسلا دھار بارش کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور شیطان جب دیکھتا ہے ان رحمتوں کو اور اس موسلا دھار بارش کو، فرمایا کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، چہرہ اس کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ مٹی اٹھا کر اپنے منہ پہ ملتا ہے، میں نے تو کیا چاہا تھا، اور یہاں تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ پھر میدان عرفات میں نہیں، فرمایا کہ جو قربانی کرنے والے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں کاٹتے، حالت احرام میں میدان عرفات میں پہنچنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ رحمتیں اور وہ رحمت کے بادل ان پر بھی آ کر اسی طرح برستے ہیں۔ وہ راتیں بھی بڑی مبارک، وہ دن بھی بڑے مبارک۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول قسم جفت اور طاق کی۔ اللہ تعالیٰ طاق ہیں، والشفع والوتر، والشفع، اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر، اللہ وتر ہیں، یعنی طاق ہے۔ دوسرا قول اللہ تعالیٰ وتر ہیں، اور طاق اور جفت کیا ہے؟ فرمائے من کل شیء خلقنا زوجین، میں نے جس چیز کو بھی پیدا کیا جوڑا جوڑا، جفت پیدا کیا۔ اللہ خالق وہ طاق ہیں، اور اللہ کی مخلوق ساری کی ساری جفت ہے۔ قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ذرا غور کرو، صرف مخلوق میں غور نہ کرو، اللہ کی ذات میں بھی غور کرو، اللہ کی ذات کو بھی سمجھو۔ ارشاد فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 مگر ایک کم، یعنی 99 وتر۔ من احصاها دخل الجنہ، فرمایا جو ان کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جو شخص یاد کرے گا، من احصاها، احصا کا معنی بڑا جامع، اس کو یاد کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان کے مصداق پر عمل کرنا، فرمایا جو شخص بھی یہ کام کرے گا دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ ہے، وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی وتر ہیں، طاق ہیں، اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اور ساری مخلوق یہ جفت ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا تو اس کا جوڑا آسمان، آسمان کو ساتھ پیدا کیا، بلندی کو پیدا کیا تو پستی کو ساتھ پیدا کر دیا، مادہ کو پیدا کیا تو نر کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا۔ ہر چیز آپ کو جفت نظر آئے گی۔ من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے۔ تیسرا قول فرمایا بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض نمازیں طاق ہیں۔
اکثر نمازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا 2 رکعت اور 4 رکعت، لیکن 2 نمازیں ایسی ہیں جو 3 رکعت ہیں، وتر ہیں، مغرب کے فرض اور نماز وتر 3 رکعت، اور 1 رکعت وتر وہ نہیں ہے جی، جو پڑھتا ہے غلط کرتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البتیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ 1 رکعت نماز ہے ہی نہیں، 3 رکعتیں ہیں۔ تو کچھ نمازیں جفت اور کچھ نمازیں طاق۔ کیا مطلب؟ میں مطلب آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا محض اپنی قدرت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ شاہکار، چاہے وہ جفت ہو چاہے وہ طاق ہو، فرمایا ان میں ذرا غور و فکر تو کرو، سوچ بچار تو کرو، ذرا جفت نماز کو بھی دیکھو، طاق نماز کو بھی دیکھو، دونوں نمازوں میں ذرا غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا نماز کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا نورانیت ہے اور اس میں اللہ نے کیا کیا انعامات چھپا رکھے ہیں۔ یہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں۔ فرمایا الصلاۃ کہفہ، الصلاۃ کہفہ، نماز یہ تو پناہ کی جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی غم یا خوف طاری ہوتا تھا آپ فوراً مسجد میں آتے تھے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور فرمایا الصلاۃ کہفہ، کہف، اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے پوری، سورہ کہف۔ اللہ نے ان مسلمانوں کا کہف مسجد میں اور نماز میں رکھ دیا ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کو بھی کہف ضرورت پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کی عبادت سے نالاں تھے اور ان کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے لیے کہف بنا دیا تھا۔ فرمایا جاؤ اس کہف میں میری عبادت کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اس امت کے لیے فرمایا کسی پہاڑ پر جا کر کسی غار کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے کہف میرا گھر ہے، ہر محلے میں ہر بستی میں میرے گھر میں آ جاؤ، یہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بھی کہف والی فضیلت مل جائے گی۔ واللیل اذا یسر، آگے چلیے، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور رات جب چلنے لگے، نکلنے لگے، قرآن کہتا ہے جب رات چلتی ہے، چلی جاتی ہے، انسان کو بڑے عجائبات اور عجیب عجیب چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی 3 تفسیریں علماء نے کی ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی وہ رات کا وقت تھا، جب رات چلی گئی اور دن آ گیا، کافر سمجھ رہے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، اب ان کا دین مٹ جائے گا، اب ان کی اولاد تو ویسے نہیں ہے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات کے سناٹے میں اور اس رات کی تاریکی میں جو کچھ کرتا ہوں تم نہیں جانتے، تم پر وہ سب کچھ مخفی ہوتا ہے، جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو تمہیں تھوڑا تھوڑا کچھ نظر آتا ہے، سب کچھ تمہیں بھی نظر نہیں آتا۔ سنو، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو مکہ سے نکالا نہیں، مکہ میں دوبارہ بسانے کے لیے میں نے ان کو رات کے وقت کہا ذرا چلے جاؤ، وہ چلے گئے، مدینہ منورہ پہنچے، دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا اسی ہجرت کی بدولت۔ اگر ہجرت نہ ہوتی مدینہ نہ بنتا، اگر ہجرت نہ ہوتی یہ مکہ معظمہ آج مکہ معظمہ نہ ہوتا۔ رات کی تاریکی میں آپ کو ہجرت کی توفیق اللہ نے دی اور اس کے بدلے میں اللہ نے مکہ کو بھی آباد کر دیا اور مدینہ کو بھی آباد کر دیا۔ تمہیں کیا پتا، تم تو دن کے اجالے میں بھی نہیں دیکھ سکتے،
تمہیں رات کی تاریکی میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا خبر؟ میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو معراج کی رات اوپر بلایا، تم کیا جانو؟ تم کیا جانو؟ واللیل اذا یسر، کیا ہوا؟ اس امت کی خصوصیت دیکھیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام قرب عطا فرمایا، ایسا قرب کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوا، ایسا مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ یہ میرے اور آپ کے آخری اور لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیا۔ اس کے بدلے میں کیا ملا؟ یہ نماز ملی۔ تم یہاں بیٹھ کر التحیات للہ والصلاۃ یہ پڑھتے ہو، فرمایا تم بیٹھے تو زمین پر ہوتے ہو، لیکن تمہارا مقام اور مرتبہ اور تمہارا اعزاز عرش پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تم کیا جانو؟ تمہیں تو دن کی خبریں پوری نہیں، رات کو کیا جانو تم؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو رات کی تاریکی میں نازل کیا، اور جب واللیل اذا یسر رات جانے لگی اور صبح ہونے لگی، ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانیت کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی تو منظر کیا تھا، وہ وقت کیا تھا، وہ حالات کیا تھے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح اس قرآن کی صورت میں برس رہی تھی، آج تک ہم اس کا نظارہ کر رہے ہیں، آج تک یہ امت اس سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ واللیل اذا یسر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نگہبان ہوں، میری نگرانی بڑی سخت ہے۔ سورہ والفجر کا خلاصہ عرض کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ 3 مضمون اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی 14 آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی اور اپنی نگہبانی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب میں پکڑتا ہوں تو بڑا سخت پکڑتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے توجہ میری طرف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دستور العمل انسانیت کو دیا، فرمایا جو بھی اس پر عمل پیرا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت والا اونچا اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو دستور العمل اللہ نے عطا فرما دیا اس سورہ مبارکہ میں، جو اس پر عمل نہیں کرے گا، جو اس کو حاصل نہیں کرے گا، جو اس کی اتباع نہیں کرے گا، فرمایا وہ ذلتوں میں اور رسوائیوں میں اور ہلاکتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور تیسرا اور آخری مضمون اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں تو یہ تھوڑی بہت میری پکڑ ہوتی ہے، تھوڑی بہت نعمتیں میں عطا کر دیتا ہوں، اصل جزا اور سزا کا عمل آخرت میں ہوگا۔ اصل جزا اور سزا کا عمل، کس کو میں نعمتوں سے نوازتا ہوں اور کس کو میں دائمی سزا میں مبتلا کرتا ہوں، فرمایا اس کا فیصلہ تو یوم آخرت ہوگا۔ تو یہ 3 مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ میں نے ابتدائی آیات کا خلاصہ عرض کر دیا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ میرا جو پچھلا مضمون تھا انسانی ضروریات اور ایمانی ضروریات، اس کے 2 حصے بیان ہو چکے، ایک حصہ آج بیان کرنا تھا۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کی وجہ سے اس کو میں نے چھوڑ کر اس سورہ مبارکہ کا انتخاب کر کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اور اس کا اگلا حصہ یہ 2-3 حصوں پر مشتمل ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو عید کے بعد میں عرض کروں گا۔ اگلا جمعہ آپ حضرات کے سامنے قربانی کے احکام اور مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام گناہوں سے اللہ تعالی بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی کا فرمان بھی سن لیجئے، فرمایا جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں نیکیوں کا جب اضافہ ہوتا ہے، نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، تو ان دنوں میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں آپ نیکیوں کا آپ ذخیرہ جمع کریں گے، وہاں ان دنوں میں اور ان راتوں میں گناہوں سے بھی بچنے کا خوب اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔